معزز حاضرین محترم سامعین، انسان اس کائنات کا بہت چھوٹا سا جز ہے۔ بڑی وسیع کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ انسان اس میں سے پین پوائنٹ کیا جائے تو کچھ بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے بنائی۔ بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، 40 ہاتھی پلائے جائیں تو ایک مچھلی بنے، اور ہاتھی ہماری مخلوقات میں سے کتنا بڑا جانور۔ اور پھر 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، اور پھر سے اوپر یہ زمین ہے ساری کی ساری۔ زمین کے اوپر جو سورج ہے یہ اس سے بھی بڑا۔ 13.5 لاکھ زمینیں بنائی جائیں تو ایک سورج بنتا، اور پھر سورج یہ بھی چھوٹی سی مخلوق ہے۔ اب سورج سے بڑے سورج دریافت ہو چکے ہیں، جو سورج سے ایسے سیارے دریافت ہو چکے ہیں جو سورج سے لاکھوں گنا بڑے، سورج سے بھی لاکھوں گنا، اور ان کو ایک جہان ہے، اور اس کے اوپر مزید ریسرچ ہوتے 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 تحقیقات ہوئی تو پتہ لگا کہ ایک ساری کائنات 3.5% ہے یا 2.5% ہے یا 3% ہے، 97% اس کے علاوہ بلیک ہول ہے، جس میں اگر اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام ڈال دیں نا تو اس بلیک ہول کو پتہ بھی نہ چلے کہ اندر کچھ آیا۔ اب اس میں میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سارا مخلوق اللہ نے بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خطاب کیا ہے قرآن کی صورت۔ رب ہم سے بات کرتا ہے اور ہم رب کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ زندگی میں قرآن جس کی زندگی میں اہم نہیں، گویا رب اس کی زندگی میں اہم، اور جس کی زندگی میں رب اہم نہیں تو پھر اس کی کیا حیثیت ہو؟ چھوٹی سی زندگی ہے اور واپس جانے کے لیے ہماری گاڑی شروع ہو چکی، واپسی کا سفر چل رہا ہے، ایک ایک کر کے سواریاں اتر رہی، سواریاں اترتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسے ہی ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں، اگلے ہفتے اطلاع ملتی ہے آج فلاں صاحب نہیں، آج فلاں صاحب نہیں، ایسے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو تیزی کے ساتھ سواریاں اتر رہی ہیں، لیکن ہم پھر بھی تیار نہیں۔ اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا، اس نے صرف اور صرف اس وقت تک اس نظام کو باقی رکھنا ہے جب تک کوئی ایک لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود، کوئی ایک اللہ اللہ کہنے والا موجود۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت، یہ بقا کا ضامن۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اسم جلالت کو غالب کر لیں تو ہماری زندگی کو بقا مل جاتی، ہمارے مسئلے ہی نہیں رہتے۔ ہم نے پتہ نہیں کس کس کو اہمیت دی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے نام کو اہمیت، اللہ کے کام کو اہمیت، اللہ کے مقام کو اہمیت، اللہ کے پیغام کو اہمیت، اللہ کے رسول کو اہمیت۔ یہ آج کی فائل میں ہمارے پاس اس کے لیے گنجائش، بس گزر رہی ہے سب کی دنیا۔ ہر آنے والا دن ہمیں چیزوں کے قریب کر رہا ہے اور چیزوں کے بنانے والے سے دور کر۔ اس لیے لوگ پوچھتے یار میرا فیوچر کس طرح ہے، لوگوں سے جا کے پوچھتے، اور بھائی آپ کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں، آپ اگر اپنے رب کے ساتھ ہیں فیوچر آپ کے ساتھ، اور اگر آپ اپنے رب کے ساتھ نہیں تو فیوچر آپ کا جو مرضی کر لیں۔ فیوچر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کو ساتھ لو فیوچر۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کائنات اس سارے نظام میں ایک بندہ مومن اور اس کا چھوٹا سا دل، اور اس میں چھوٹا وہ یہ جو ایمان یقین کے لیے جو اس کی اندر جگہ ہے وہ اتنی محبوب ہے کہ ساری کائنات کا نظام اللہ کہتے ہیں کہ میرے لیے چیز ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ جو مومن کے سینے میں
کلمے کا دیا جل رہا ہے، میں اس پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، اللہ تعالیٰ قربان کرنے کے لیے تیار ہے جی۔ ایک کلمہ گو انسان، بڑا قیمتی کلمہ اللہ نے دیا ہے۔ ہم تعریفیں نہ کیا کریں اہل مغرب کی، مغربی حلقے والوں کی تعریف کرتے ہو، ساڈے تو چنگے نے، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی دن آپ کو کافر بنا سکتا، آپ کے پاس کلمہ ہے وہ آپ سے اچھے نہیں، ہاں انہوں نے آپ کی خوبیاں چھین لیا، خوبیاں آپ کی تھی، آپ سے چھین لی، انہوں نے اختیار کر لی۔ سچ بولنا ہماری خوبی تھی، جاپان والوں کے پاس ہے، ہم نے چھوڑ دیے۔ پورے ملک میں ایک بندہ بھی جھوٹ نہیں بولتا وہاں۔ الحکمت ضالۃ المؤمن فہو احق بها حیث وجد بها، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھی بات، اچھی عادت اے میرے امتیوں تمہاری ہے، اصل میں زندگی میں کبھی کسی کے پاس دیکھو تو واپس اپنے اندر پیدا کرو۔ ہم میں سے کسی کو یہ جذبہ ہی نہیں آتا کہ یار اگر کوئی ملک انصاف کے ساتھ چل سکتا ہے میں انصاف کیوں نہیں کر سکتا، وہ سچ پہ چل سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں چل سکتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار وہی چل سکتے ہیں، ایسے ہی نہیں چلنا۔ ہمارا مومن کلمہ گو کہتا ہے جھوٹ تو بغیر گزارا نہیں ہوتا، تسی کیڑی پاسے رہ رہے ہو، کیڑی دنیا جی رہے ہو، ہوں سچ دا کوئی دور رہے او بھائی، ہر دور نیکی کا دور ہے، ہر دور سچ کا دور ہے، ہاں تیری سمجھ میں نہیں آ رہا تو نہ۔ جہنم میں نا اہل جہنم آپس میں کبھی کبھی بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے او بھائی تیرا کی نام ہے، وہ دسے گا اسلامی نام بتائے گا، میرا نام عاشق رسول ہے، غلام رسول، فیض رسول۔ اچھا وہ تو مسلمان لگ رہے ہیں، اور تیرے کلمے نے تینوں کی فائدہ دیتا، تیرے کلمے نے تینوں کی فائدہ دیتا۔ یہ بات جہنم کے اندر ہو رہی ہوگی، دروازے بند ہوں گے باہر سے، کوئی اندر جانے والا نہیں ہوگا، ایک عرصہ گزر گیا ہوگا، اب یہ چپ، اب اس کے بعد جواب نہیں، نافرمانیاں کرتا رہا، غلطیاں کرتا رہا، کوتاہیاں کرتا رہا، سستیاں کرتا رہا، غفلتیں کرتا رہا، اعمال میں کوتاہی ہے جی، یہ چپ ہو۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلے گا، فرشتہ آئے گا، اس غلام رسول کو نکال کے لے جائے ہاں جی، اسے کہا جائے گا کہ تیرے اندر جو پن پوائنٹ تھوڑا سا ایمان تھا، آج اس کی وجہ سے، تیرے اس کلمے کی وجہ سے تیری چھٹی۔ اس وقت وہ سارے بیٹھ گئے کہ یار ہے کی بنیا، ہے کی بنیا، ایسی بھی کلمہ ہی پڑھ لیتے، اتنا قیمتی کلمہ کہ ایک نہ ایک دن تو چھٹی ہو گئی، لیکن دوسروں کی چھٹی نہیں ہونے پر۔ تو ساتھیو دوستو، یہ اللہ کو مومن بڑا عزیز ہے۔ جیسا آپ میں سے نا جس نے گاڑی رکھی ہوتی ہے نا، قیمتی گاڑی رکھی ہوتی ہے نا، وہ چاہے وہ دھلوا کے لایا، واش کرا کے لایا ہو نا، لیکن راستے میں کیچڑ والی گلی آ گئی، سڑک آ گئی، تو اللہ نے دیا ہو تو وہ دوبارہ سے واش کے لیے لے جاتا، کہتا یار وہ چھٹے پہ گئے سن تھوڑے، اتنی مہنگی گڈی ہے تو اج ہی واش کرائی سی پر پھر واش کرانی پہ، تو دوسرا کہتا ہے ہاں یار جدو مہنگی چیز ہے تو واش کرا لینی چاہیے، خیر ہے۔ ایسے ہی آپ نے بچپن اپنا دیکھا ہوگا کہ ہماری امیاں جو تھی نا، جب بھی 2 سال 3 سال 4 سال کی عمر میں ہم باہر جاتے تھے، باہر جب واپس آتے تھے تو پھر وہ اچھی طرح، جب ہم میلے کچیلے ہو کے مٹی میں آتے تھے تو ہمارے ڈریس چینج کرتے، کپڑے چینج کرو، اور امیاں جب چہرہ دھوتی ہیں نا، ماشاءاللہ سر سے لے کے پاؤں تک پورا زور لگا، منڈا چمک جائے، منڈا چمکے نہ چمکے وکری گل ہے، لیکن چمکان واسطے ایسی بوتھی مل دینے کہ طبیعت سیٹ ہو جاتی۔ لیکن بچہ اندر سے مانتا ہے میری اماں میرے واسطے چنگا کرتا،
اوپر سے رو رہا ہوتا ہے، کبھی بھی ماں پر شک نہیں کرتا کہ ایک ہی بنیا ہے، اینی زور نال تھوڑا چہرہ تو ادھر ہے۔ بات کو سمجھیں، ابھی میں آگے بات سمجھانے لگا ہوں، ابھی بات آدھی ہوئی ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جب دیکھتا ہے کہ میرا کلمہ گو بندہ گناہ کی مٹی لگا چکا ہے تو فرشتوں سے، نظام سے، تقدیر سے کہتا ہے اینو من جو بندے دا پتر بناؤ ہے تے میرا خاص بندہ ہے۔ بندہ کہتا ہے یار تھوڑا کچھ زیادہ سخت نہیں ہو گیا کام؟ کہتی امی نو کیا ہے تو اپنی، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ تو زیادہ چمکائے گا تجھے۔ تو اس لیے گناہ کی مٹی سے بچا کر، ورنہ منہ دھونا پہنا جائے، پکی بات دھونا بھی پھر اللہ نے جائے، مل مل کے دھونا ہے، کیا بات ہے، پھر آپ کی چیخیں نکل گئی۔ یہ جو ہمارے حالات ہے نا، یہ ہمیں دھویا جا، تو دھلنے کے لیے تیار ہے، لیکن دھلنے کے بعد اگر آپ میلے ہوئے اگلے دن نہیں دھلائی، اللہ نے نہیں تھکنا، تسی اسی تھکنا، تیاری پڑھو، اللہ نے نہیں تھکنا، کیونکہ میرا بندہ قیمتی ہے، میں تو انہوں صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اسے جہنم کا وزٹ کرائے، کہتا ادھر ہی صاف کرو، اگر یہ اس حال میں مر گیا مشکل ہو جائے گی، اس لیے اس کو صاف ستھرا کرو، چمکاؤ اس کو۔ تو آپ میں سے جس پر جو بپتا بیت رہی ہے، چمکان وسط جو جن حالات سے گزارا جا رہا ہے، اجلا بنانے، دھلائی کے لیے، چمکانے کے لیے، فائدے کے لیے، ہماری میل پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری میل ہماری ایگو ہوتی، ہماری اکڑ ہوتی، ہمارا گھمنڈ ہوتا ہے، ساڑھے ورگا کوئی نہیں، تو اللہ کہتا ہے مینوں مانجنا آندا ہے، ہوں تینوں میں ایسی عاجزی پیدا کراں گا کہ تیرے کو چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا۔ بندہ کہتا ہے یار میں کدی کسی کا سہارا نہیں لیتا سی، اے بنیا کی میرے نال، یہ تیرے میں عاجزی لائی جا رہی، کیونکہ اللہ کی جنت صرف عاجزی والوں کی، بس وہاں اکڑ والوں کے نام و نشان نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جا سکے گا، ادھر دھلائی ہوگی۔ تو ساتھیو، دوستو، کسی کی میل اندر میں گڑبڑ، کسی کی میل زبان پہ صداقت نہیں، کسی کی میل سستی، کسی کی میل غفلت، کسی کی میل چیزوں پر اعتماد، اللہ اس پر حالات لاتے ہیں۔ رو رو کے سامنے کہہ رہے اندر یار مشکل وقت ہی کوئی کام نہیں آتا، یہی تیرا ایمان سیدھا کرنا تھا کہ تیرے کوئی کام نہ آئے، اللہ کہتا ہے کام صرف میں آنا، اللہ اکبر، اللہ کام آتا، بندے تھوڑی کام آتا۔ دوستو، اس زمانے کی گمراہیوں میں سے ہم مسجد والوں کی گمراہی، ایک گمراہی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کی نسبت چیز کی طرف کر، یہ کہتا جی کی حال ہے حاجی صاحب تہاڈا، ملک صاحب کی حال ہے، شاہ صاحب کی حال ہے جی، کہتا کل جڑی تسی دوائی دیتی سی نا فرق پہ گیا، یہ جملہ رب نو پسند نہیں جے، جو بولنا چاہیے تھا کہ رب نے شفا پاتی او دے وچ، نہیں کہندا نہیں وہ گولی بڑی راس آئی ہے مینوں، اللہ کہتا چل پھر تینوں ہور دھوواں گا، ہن نویں بیماری لگے گی کیونکہ تو دوبارہ میلا ہو گیا۔ بھائی چیزوں کی طرف نسبت نہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ کا نام ساتھ تعریف، ممبر والے میں بیان بڑا چنگا کیتا ہے، افسوس ہے یار تاڑے سے بیان رب کرواندہ کہ بندہ کرتا ہے، جملے صحیح کرو یار، اللہ بلوا دے نہ بلوائے بیٹھے ہوئے سمجھ نہیں آتا کی بات کری۔ کبھی بھی کسی کا دماغ خراب نہ کریں آپ کہ آپ بات کرتے ہو، آپ اچھا کرتے ہو، آپ میں خوبی ہے، آپ پیارے ہو، آپ حسین ہو، آپ کا سٹائل اچھا، کچھ نہیں، سب رب کی دین ہے، کوئی کچھ نہیں، کسی کی دوائی میں شفا نہیں، کسی بادام میں طاقت نہیں، خدا کی قسم کسی پھل میں کوئی ذاتی طاقت نہیں، رب کی عطا۔ اس لیے کہے شکر ہے رات کو میں نے دودھ پیا، اللہ نے مہربانی کر دی، لیکن کہتے نہیں دودھ پیتا تو ہے طاقت آئی، بادام کھاتے ہیں طاقت آئی، سردیاں آ گئی نے پھلوا کھاؤ، پستے کھاؤ،
او بھائی عقیدہ ٹھیک کر کے کھاؤ، روٹی میں طاقت نہیں اللہ، اچھا دنیا بھر کے کھانے، خدا کی قسم کھا کے حلفاً یہ بات کہی جا سکتی ہے، کھانا پیٹ نہیں بھرتا، رب کا ارادہ پیٹ بھرتا۔ اسی روٹی کے بیٹھے ہونے سے جو ہے وہ بھوک مر جائے گی کیونکہ روٹی آ گئی، روٹی نے پیٹ بھرنا ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ روٹی پیٹ نہیں بھرتی، پانی پیاس نہیں بجھاتا، دوائی شفا نہیں دیتی، اللہ مہربان ہے، اسی کے ارادے چلتے۔ تو یہ ہے وہ سبق جو ننھے منھے بچوں کو بچپن میں دیے جاتے، جو ہم اور آپ نہیں دے رہے۔ ہاں جی، ہم بچوں کا یقین خراب کرتے ہیں، پتر میں نہ ہویا نا تینوں لگے گا پتہ، او بھائی اللہ ہی ہے، مجھے بھی چلا رہا ہے تجھے بھی چلائے، اللہ ہی چلا، کیوں غلط عقیدہ بناتے ہو؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اللہ لے کے جاتا ہو۔ اس لیے ہم لوگ اپنا عقیدہ صحیح کریں، آزمائش آتی ہے ہمارے قصور کی وجہ سے، اور حالات اچھے آتے ہیں رب کے فضل کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ چاہے یقین کریں، آپ کا ہاتھ جب اللہ ارادہ بدل لیتا ہے نا، یہی ناخن آپ کی آنکھ میں لگ جاتا ہے، ہاتھ تو ہو رہے ہیں قدم و صابن لا کے منہ مولنا پیاسا دے آپ کی ناخن وج گئے، یہی وہ وجود ہوتا ہے جناب۔ دانت ساری زندگی آپ کے لیے کاٹتے ہیں، لیکن جب اللہ تھوڑا سا آزمائش کا ارادہ کرتا ہے تو آپ کی زبان ہی کاٹ دیتا ہے، بتانے کے لیے پیغام ہوتا ہے کہ یہ دانت بھی میرے حکم کے۔ سال میں نا کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ دانت زبان کو ہی کاٹ رہے ہو، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار بنیا کی ہے، یہ تیرے لیے نیا سبق آ رہا ہے، یہ دانت بھی تیرے نہیں، اس کا ارادہ چل۔ تو ساتھیو دوستو، زندگی وہی ہے جو اس کے نام گزاری جائے، اس کی رضا میں گزاری جائے اور اس کے پیغام کو پڑھا جائے۔ تو یہ ہفتے کی ایک نشست قرآن کے قریب کرنے کی، قرآن مجید کے قریب آئیں، ہر ہفتے میں ہر روز جو ایک رکوع، اچھا ایک پارہ پڑھا کریں ضرور پڑھیں، لیکن ایک رکوع علیحدہ پڑھا کریں جس میں آپ یہ دیکھا کریں کہ اس رکوع سے میں نے میسج کیا لیا، کیا پیغام لیا، پیغام کے لیے بھی قرآن پڑھا تھا کہ پیغام کیا لیا میں۔ آج قرآن مجید کو تلاوت کی کتاب، ثواب کی کتاب، اصال ثواب کی کتاب، برکت کی کتاب بنا دیا ہے، ہدایت کی کتاب ہم نے نہیں مانا۔ ہدایت کا معنی کہ ہمیں گائیڈ کرے، ہماری رہنمائی کرے کہ ہمیں جینا کیسے ہے، مرنا کیسے ہے، جینا کس کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، زندگی اس کے لیے ہے، انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے بھی ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، اللہ کا الوار ہے۔ ساتھیو دوستو، خلاصہ آج کی نشست کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مانج رہا ہے مجھے اور آپ، ناراض نہ ہوگا، پٹی سے بچا کر، گناہ سے بچا کریں، نفرت سے بچا کریں، جھوٹ سے بچا کریں، حسد سے بچا کریں، ناشکری سے بچا کریں۔ ہر بندہ کمپیئر کرتا ہے، یار میرا پر آگے جا رہے ہیں، میں پیچھے کیوں جا رہا ہے جی؟ اب پورے خاندان میں لڑائیاں ہی ہیں، میری اولاد نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی، ایسی کیوں ہو گئی، جیدی ہو گئی وہ کہتا ہے میری یہ بچے تھے، بچے کیوں ہو گئے، بچیاں کیوں نہیں ہوئی، کسی کی بچی نہیں ہو رہی وہ اس پہ لڑ، موازنے کر رہے ہیں، موازنے۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے بھائی، اللہ نے خود قرآن میں کہا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہیاں تیرے رب کے ہاتھ میں ہیں، یخلق ما یشاء، جو چاہتے ہیں پیدا کرتے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، یہ بھی میری قدرت۔ اللہ کہتا ہے ایک اور بھی قدرت ہے،
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، ایک اللہ نے مخلوق ایسی بھی رکھی کہ جن کو کچھ بھی نہیں دیتا تاکہ اللہ ان پر بھی اپنی قدرت ظاہر کرے کہ ان لوگوں کو جواب دے جو کہ جی شادی ہو گئی تو اولاد ہونی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ مرد بھی ٹھیک، یہ عورت بھی ٹھیک نہیں دے رہا، یہ بھی میری قدرت ہے۔ اب یہ بندہ دوسروں سے یہ نہیں کہتا کہ مجھ پر اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے، میں اس کی قدرت کی ایک قسم ہوں، یہ مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا، اس کی قدرت کی قسم، اس کا نظام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس سے امتحان لیتا ہے ممکن نہیں کہ اس کو انعام نہ، انعام پکا۔ اب یہ جو زندگی بھر یاد رکھیے، آپ 100 سال تہجد پڑھیں، 100 سال تہجد پڑھیں، اس کا ثواب کتنا ثواب؟ تہجد بڑی قیمتی عبادت ہے لیکن اس کا ثواب تھوڑا، اور اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا، اس سے کسی نے آپ کو تانا دیا اور آپ نے اسے ہضم کر لیا کہ میں اللہ دی رضا تے راضی، اس جملے کا ثواب تہجد کی 100 سال سے زیادہ، میں راضی ہوں یار، میں راضی، تو جو مرضی کہ کوشش کرنا منع نہیں، معاملات میں کوشش کریں لیکن اللہ سے راضی۔ آج کا معاشرہ در پردہ اللہ سے ناراض ہو رہا، ہماری آپس کی زندگی بھی عجیب سی بنی ہوئی ہے، بظاہر تو باہم بڑی یاریاں ہیں، دلوں کو ٹٹولو تو بیزاریاں، یہ یاریاں نہیں مکاریاں ہیں، در پردہ کیا کیا ستم کاریاں، اور خاندان ٹوٹ پڑا ہوا ہے، یعنی شادیوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، گھور رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ، اے بھی صحیح ہے ابھی تک مریا نہیں، اے تو تیری تو کینسر نہیں ہویا سی بھی ہو گیا، تعجب کر رہے ہوتے ہیں یہ کیوں آ گیا، یہ کیوں آ گیا۔ دوستو اللہ کی رضا پہ راضی، اعتراضات نہ کیا کریں۔ تو یہ سبق ہمیں اپنے آپ کو بھی پڑھانا ہے، بچوں کو بھی پڑھانا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، اور زبان کو ایک لمحے کے لیے بھی ذکر سے غافل نہیں کر۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا وقت رکھا، روزے کا وقت رکھا، زکوٰۃ کا وقت رکھا، حج کی جگہ رکھی، حج کا وقت رکھا، لیکن جب ذکر کی بات آئی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بندو ٹیرو ٹیر ذکر بھیجا کرو میرے نام سے۔ پنجابی میں زیادہ سمجھ آتی بات، ڈھیروں ڈھیر ذکر بھیجا کرو، لا الہ الا اللہ کی ڈھیر ڈیریاں لگا کے بھیجا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اور جی کہنے کو فرض ہے، واجب ہے، اللہ کہہ رہا ہے مینوں پسند ہے، تسی ہن اس پاسے پہ لگے جی۔ تو دن رات میں وقت رکھیں کہ یہ وقت کسی نماز کے ساتھ، یہ وقت تیسرے کلمے کا ہے چاہے 5 منٹ رکھ لیں، یہ وقت درود شریف کا ہے چاہے 5 منٹ رکھ لیں، یہ وقت استغفار کا ہے، یہ وقت دعا کا ہے، یہ وقت محاسبے کا ہے، یہ وقت نعمتیں گننے کا ہے، یہ وقت حالات میں میں کیسا چل رہا ہوں اپنے آپ کو امتحان احتساب کرنے کا ہے۔ ہر نماز کے ساتھ 5 منٹ 3 منٹ، بالکل ہی وقت کے غریب لوگ ہیں ہم، تو اگر 1 منٹ رکھیں، بعض وقت کے غریب ہوتے، مال کے غریب نہیں لیکن وقت نہیں ہوتا، وقت کا غریب ہے تو 1 منٹ رکھ، 1 منٹ محاسبہ، 1 منٹ ذکر، 1 منٹ تلاوت، 1 منٹ دعا، اور یہ ہو سکے تو ہر نماز کے ساتھ 1 منٹ رکھ سکتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ اللہ توفیق دے۔ یہ ان کے لیے جو نہیں کرتے، جو کرتے انہیں گھنٹوں میں آنا چاہیے، انہیں تو بڑھنا چاہیے آگے، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، ذکر کا اہتمام کریں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، بندو مجھے بہت زیادہ یاد کیا، یا اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فَمَا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا میں دنیا کا کامیاب ترین بندہ بنا دوں، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، میرا نام غالب تو کر کے دیکھو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں روزانہ ذکر کے لیے بھی وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔